بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفا ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 25 مئی 2022 روز بدھ، سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کی بدلتی ہوئی صورتحال، سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں لاتے ہیں ہم آپ تک۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بھی بہت سی اہم اپڈیٹس ہیں، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ۔ خادم حرمین شریفین اور ولی عہد کی نو منتخب آسٹریلوی وزیر اعظم کو مبارکباد۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان نے آسٹریلیا کے نئے وزیر اعظم اینتھونی البینیز کو حلف اٹھانے پر مبارکباد دی۔ سعودی پریس ایجنسی نے بتایا کہ ایک سفارتی مراسلے میں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے آسٹریلیا کے وزیر اعظم کی کامیابی اور وہاں کے عوام کے لیے ترقی اور خوشحالی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ یمن میں حوثیوں کی بچھائی 1339 بارودی سرنگیں صاف کر دی گئیں۔ کنگ سلمان امدادی مرکز کے زیر تحت جاری مسام پروجیکٹ نے یمن میں حوثی ملیشیا کی بچھائی گئی مزید 1339 بارودی سرنگیں نکارہ بنا دی۔ سعودی عرب کی سرکاری نیوز ایجنسی SPA کے مطابق مئی کے تیسرے ہفتے میں ہٹائی جانے والی ان بارودی سرنگوں میں 65 اینٹی پرسنل بارودی سرنگیں، 570 اینٹی ٹینک بارودی سرنگیں اور 692 غیر پھٹنے والے آرڈیننس اور 5 دھماکہ خیز آلات شامل ہیں۔ سعودی عرب میں جاپانی سفارتکاروں کا تربیتی دورہ مکمل۔ جاپانی سفارتکاروں نے پرنس سعود الفیصل انسٹیٹیوٹ فار ڈپلومیٹک اسٹڈیز اور الجوف یونیورسٹی کے زیر اہتمام تربیتی پروگرام کے لیے دورہ مکمل کر لیا۔ عرب نیوز کے مطابق یہ پروگرام اس اقدام کا ایک حصہ تھا جس کا مقصد سعودی عرب اور جاپان کے درمیان تعلقات کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ اس پروگرام میں ریاض اور جوف کے علاقے میں فیلڈ وزٹ اور تعلیمی لیکچرز بھی شامل تھے۔ وزارت محنت نے گھریلو عملے کے نقل کفالے کے لیے کون سی شرائط مقرر کر رکھی ہیں؟ وزارت محنت اور سماجی بہبود کے مطابق گھریلو ملازمہ کو کفیل بدلنے کے لیے جو 7 شرائط ہیں اس میں ذکر کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اگر کفیل مسلسل 3 ماہ یا مجموعی طور پر 3 مرتبہ تنخواہ ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے چکا ہو تو ایسی صورت میں گھریلو ملازم یا ملازم کو جو نقل کفالہ ہے اس کا حق حاصل ہوتا ہے۔ اس کی تفصیلات دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی گھریلو ملازم یا ملازمہ باہر سے سعودی عرب پہنچا ہو اور اس کا کفیل اسے لینے کے لیے ایئرپورٹ نہ آئے یا متعلقہ ادارے اسے 15 دن تک رجوع نہ کریں یا اپنے گھریلو عملے میں سے کسی ایک کے اقامے کی تجدید نہ کرائے یا مقررہ وقت پر اقامہ جاری نہ کرائے تو ان تمام حالتوں میں گھریلو ملازمین کو نقل کفالہ کا حق حاصل ہوتا ہے۔ وزارت نے یہ بھی بتا رکھا ہے کہ اگر کوئی کفیل اپنے گھریلو عملے سے ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہو، کسی اور کو اجرت پر فراہم کر رہا ہو یا حروب کی جھوٹی رپورٹ درج کرائی گئی ہو تو ان صورتوں میں بھی نقل کفالہ کا حق حاصل ہو جائے گا۔ وزارت نے نقل کفالہ کے حوالے سے اور بھی کئی صورتیں بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کفیل یا اس کے خاندان کا کوئی ایک شخص گھریلو عملے کے ساتھ بدسلوکی کرے یا اس سے ایسا کوئی کام کرائے جس سے اس کی زندگی خطرے میں پڑتی ہو تب بھی نقل کفالہ کا اختیار حاصل ہو جائے گا۔ سعودی وزیر محنت کے مطابق سعودی عرب میں گھریلو ملازمین کے ویزوں کے حوالے سے سخت شرائط مقرر کر چکے ہیں اور ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ سعودی عرب میں کورونا کے 557 مریض، 3 ہلاک۔ سعودی عرب میں گزشتہ روز کورونا کے 557 مریضوں کا اندراج ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 3 مریض ہلاک ہوئے جبکہ 81 کی حالت نازک ہے۔ وزارت صحت نے کہا ہے کورونا کا شکار ہونے والے لوگوں کی تعداد 7,64,249 ہو گئی ہے جبکہ گزشتہ روز 541 افراد کی شفا یابی کے بعد صحت مند ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 7,48,571 ہو گئی ہے۔ وزارت صحت نے کہا کورونا کے باعث اب تک 9,134 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ دنیا میں منکی پاکس کے پھیلاؤ میں تیزی متوقع۔ WHO نے کہا کہ مختلف ممالک میں منکی پاکس کے مزید کیسز بھی سامنے آ سکتے ہیں اور اس کے جو خدشہ ہے اس کے پیش نظر ان ملکوں کی نگرانی بھی بڑھا دی گئی ہے جہاں ابھی تک یہ بیماری رپورٹ نہیں ہوئی۔ برطانوی خبررساں ادارے روئٹرز کے مطابق WHO نے کہا کہ کئی جو رکن ممالک ہیں وہاں پر مصدقہ کیسز جو ہیں سامنے آئے ہیں جہاں یہ وائرس پہلے سے موجود نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ دنوں میں بھی اس کے حوالے سے مشورے اور رہنمائی فراہم کرتے رہیں گے۔ جو متعدی بیماریوں کے ماہر ہیں WHO کے اہلکار ڈیوڈ ہیمن نے کہا کہ اب یہ جنسی طور پر منتقل ہونے والے انفیکشن کی طرح پھیل رہا ہے اور دنیا بھر میں اس کی منتقلی کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ڈیوڈ ہیمن نے کہا کہ ماہرین کی ایک بین الاقوامی جو کمیٹی ہے اس نے ویڈیو کانفرنس کی ہے تاکہ دیکھا جا سکے کہ اس کے وبا کے بارے میں عوام کو کیا کچھ بتانے کی ضرورت ہے۔
انہوں نے کہا کہ ہنگامی اجلاس اسی لیے بلایا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ انسانوں کا قریبی رابطہ اس وائرس کی منتقلی کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس بیماری کے بعد پیدا ہونے والے جو مخصوص گھاؤ ہیں وہ کافی متعدی ہوتے ہیں۔ بیمار بچوں کی دیکھ بھال کرنے والے والدین اور طبی عملے کے افراد خطرے میں ہیں۔ رویٹرز کے مطابق بہت سے کیسز کی نشاندہی جنسی صحت کے کلینکس میں کی گئی ہے۔ سامان گم ہونے پر مسافر معاوضہ طلب کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ محکمہ شہری آبادی کے مطابق سامان گم ہونے کی صورت میں مسافر ایئر لائن سے گمشدہ سامان کا معاوضہ ضرور طلب کرے۔ مسافر 1131 چیزوں تک کا معاوضہ طلب کر سکتا ہے۔ کم سے کم 350 اشیاء مطالبے میں پیش کرنے کا مجاز ہے۔ ایک چیز کی قیمت 5.2 ریال مقرر کی گئی تھی۔ اگر سامان میں قیمتی اشیاء ہوں تو ایسی صورت میں مسافر سامان حوالے کرتے وقت ان کی نشاندہی کر دے۔ اگر اس نے ایسا کیا تو سامان گم ہونے کی صورت میں اسے معقول معاوضہ طلب کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ محکمے کے مطابق شکایات موصول ہونے پر 30 دن کے اندر اندر سامان گم ہونے یا تلف ہونے کا معاوضہ ایئر لائن کو دینا ہوتا ہے۔ محکمہ شہری ہوابازی نے مسافروں کے تحفظ کے لیے ٹویٹر پر گاکا کیئر یا ٹول فری نمبر 800-11-68888 دے رکھے ہیں۔ اس میں آپ سجیشنز، کمپلین یا آپ کے جو بھی پرابلمز ہیں آپ اس پر شیئر کر سکتے ہیں۔ نیوم ایئرپورٹ سے دبئی کے لیے ڈائریکٹ فلائٹس جون سے۔ سعودی عرب میں نیوم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے جون 2022 کے آخر میں دبئی کے لیے ہفتہ وار پروازوں کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد لندن کے لیے ڈائریکٹ فلائٹ چلائی جائیں گی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی SPA کے مطابق نیوم نے بین الاقوامی پروازوں کے لیے سعودی عربین ایئر لائن کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاہدہ کیا ہے۔ نیوم ایئرپورٹ کے ذریعے تجارتی خدمات مہیا ہوں گی۔ دنیا کی 40% آبادی کو 4 گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ نیوم پہنچا دیا جائے گا۔ یاد رہے کہ نیوم دنیا کے 3 بر اعظموں کے سنگم پر واقع ہے اور اس کا محل وقوع اسٹریٹجک ہے۔ سعودی ایئر لائن کے ڈائریکٹر جنرل انجینئر ابراہیم العمر کا کہنا ہے کہ نیوم اور سعودی ایئر لائن کے درمیان پارٹنرشپ سعودی ویژن 2030 ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نیوم کے ایگزیکٹو چیئرمین نے کہ خلیج نیوم ایئرپورٹ بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ نیوم میں جو مستقبل کے متلاشی افراد ہیں اور کاروباری شخصیات ہیں ان کو ریکارڈ وقت میں نیوم پہنچائے گا۔ واضح رہے کہ سعودی ایئر لائن اور نیوم کے درمیان پارٹنرشپ سے نیوم ایئرپورٹ سے پروازیں روانہ ہوں گی۔ 65 سے زیادہ ممالک کے 1500 سے زیادہ سعودی اور غیر ملکی جو ماہرین ہیں مختلف منصوبوں کی تکمیل میں مصروف ہیں۔ خروج ادا پر جا کر واپسی نہیں ہوئی تو وزٹ ویزے پر آ سکتے ہیں یا نہیں؟ سعودی محکمہ امیگریشن اینڈ پاسپورٹ جسے عربی میں جوازات کہا جاتا ہے اس کے ضوابط میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہیں جس پر عمل درآمد جاری ہے۔ محکمہ جوازات کی بیشتر سروسز ڈیجیٹل ہیں جن سے لوگوں کو کافی سہولت ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل سروسز کے ذریعے ابشر پلیٹ فارم سے اقاموں کی تجدید، خروج ادا یا خروج نہائی، وزٹ ویزوں کا اجراء کی سہولت بھی حاصل کی جاتی ہے۔ ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر دریافت کیا، سعودی عرب میں ڈاکٹر کے پروفیشن پر کام کرتا تھا، 2000 میں چھٹی پر گیا، واپس نہیں آ سکا، کیا میں اب دوبارہ وزٹ ویزے پر آ سکتا ہوں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ خروج ادا قانون کے مطابق وہ غیر ملکی جو سعودی عرب سے چھٹی پر جاتے ہیں واپس نہیں آتے، 3 سال کے لیے بلیک لسٹ ہوتے ہیں اور 3 سال تک انہیں انتظار کرنا ہوتا ہے۔ وہ ورک ویزا پر اس دوران نہیں آ سکتے ہیں۔ اگر وہ حج اور عمرہ ویزا پر آنا چاہیں تو ان کو اجازت ہوتی ہے اور مدت کا تعین بھی آپ کو جو سعودی عرب میں قمری تاریخیں ہیں اس حساب سے کرنا ہوتا ہے۔ بیرون مملکت سے ایک شخص نے جوازات کے ٹویٹر پر سوال کیا کہ بیرون مملکت بچے کی ولادت پر اسے اپنے ساتھ کس طرح لا سکتے ہیں، کیا نیا ویزا جاری کرانا ہوگا؟ سوال کا جواب دیتے ہوئے جوازات کا کہنا تھا کہ بیرون مملکت سے سعودی عرب کے سفارت خانے سے رجوع کریں جہاں سے نومولود کے لیے ایک انٹری ویزا جاری کر دیا جائے گا۔ نومولود کے لیے انٹری ویزا جاری کرانے کے لیے لازمی ہے کہ بچے کا الگ پاسپورٹ ہو، برتھ سرٹیفکیٹ ہو جس پر انٹری ویزا جاری کر دیا جائے گا اور اس کے بعد سعودی عرب پہنچنے پر ان کا اقامہ بنایا جائے گا۔ اقامہ جاری کرنے کے لیے قانون کے مطابق آپ کو 400 ریال ماہانہ کے حساب سے فیس بھی ادا کرنا ہوگی۔ اقامہ کارڈ کے لیے نومولود بچے کی رنگین تصویر جو کہ سفید بیک گراؤنڈ کے ساتھ بھی ہونی چاہیے وہ آپ مقررہ فارم کے ساتھ جمع کرائیں گے تاکہ آپ کو اقامہ کارڈ جاری ہو سکے۔ آج کے ریال کے ریٹ کی بات کریں گے، آپ کو بتائیں گے مختلف ٹرانزیکشنز کے مطابق آج کا ریال کا ریٹ پاکستان فوری بینک دے رہا ہے 52 روپے 75 پیسے، STC پہ 52 روپے 67 پیسے اور تحویل راجی 52 روپے 61 پیسے، ویسٹرن یونین 52 روپے 83 پیسے، منی گرام 53 روپے 20 پیسے اور ٹیلی منی 52 روپے 95 پیسے دے رہا ہے۔
انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 20 روپے 39 پیسے، اور انجاز بینک کی بات کرتے ہیں تو انجاز بینک دے رہا ہے 20 روپے 43 پیسے، ایس ٹی سی پے دے رہا ہے 20 روپے 28 پیسے، تحویل الراجی دے رہا ہے 20 روپے 50 پیسے، ویسٹرن یونین 20 روپے 39 پیسے اور منی گرام 20 روپے 34 پیسے۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 23.21، ایس ٹی سی پے 24.40، تحویل الراجی 23.20، ویسٹرن یونین 24.50 اور منی گرام 24.95، ٹیلی منی 24.32 پویشات دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔